ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تو ان سے بھی پوچھیں گے. آج تو سارے ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں. ٹرسٹ ہاسپٹل جو چلاتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے ہمارے پاس، اور 2 ڈاکٹرز ہمارے پاس. ڈاکٹر طارق صاحب، یہ جو ان کا کہتے ہیں کہ 85% وی این لاس ہے، ابھی تک صرف 15% دیکھ سکتے ہیں، irreversible ہے یا ابھی اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں، آپ کے سوال کا جو براہ راست جواب یہ ہے کہ جب جو آنکھوں کے جو ماہرین ہیں، جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، وہ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے ان کی اس وین کی، جس کی اوکلوژن کی بات ہو رہی ہے، وہ کس قدر ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جو پراپر ٹریٹمنٹ انہیں چاہیے وہ جب انہیں ملے گا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. دونوں پاسبلٹیز ہیں، ریورسبل بھی ہو سکتی ہے، ریورسبل بھی ہو سکتی ہے. یہ بات جو ہے یہ میڈیکل کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ابھی تفصیلی معائنے سے پھر یہ پتہ چلے گا، اس کو بغیر رائے نہیں دی جا سکتی. بالکل تفصیلی اور اس کے لیے جو پراپر جو آپتھلمولوجسٹ ہے وہ اس کا معائنہ کرے گا، اور اس کی جو اوپینین ہے وہ ایکچولی وہ حتمی ہوگی اور وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ پرماننٹ ہے یا یہ ریورسبل ہے. جو ڈیمیج ابھی جو سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ کیا ہے بقول عمران خان صاحب کے، اس کی نوعیت جو ہے یہ مستقل نوعیت کی ہے یا ریورسبل ہے. یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. یہ ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ حتمی صورت میں یہ پرماننٹ ہی ہے، ایسا نہیں ہے. ریورسبل بھی ہوتا ہے اور جب آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ ملتی ہے تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. میں اس میں ایک چیز تھوڑی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک کرمنل آسپیکٹ ہے. اگر آپ بتا رہے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ یہ irreversible بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریورسیبل ہو، اٹ ڈیپینڈس کہ وہ آپتھلمولوجسٹ دیکھے اور وہ بتائے کہ تکلیف کیا ہے اور اس کی ابھی کنڈیشن کیا ہے. اچھا، اب اس میں کرمنل نیگلیجنس یہ ہے کہ وہ اکتوبر سے بندہ شکایت کر رہا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے رات کو 12 بجے لا کے ادھر پیمز کے اندر. تو اس تمام عرصے میں اتھارٹیز کہیں سوئی ہوئی نہیں. میرا خیال ہے اس بہت بڑا کرمنل ہے. اتھارٹیز سوئی نہیں تھی ملک صاحب. مجھے اگر آپ 1 سے 2 منٹ ذرا دیں گے، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ آئی ڈراپس ڈالتے رہے اندر سے، ویسے اس کا چیک اپ نہیں کروایا. دیکھیں نا، رپورٹس 1 نہیں ہے 2 ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پہ یہ بالکل کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ میں فیکٹ کی بنیاد پہ یہ بات بتا رہا ہوں. یہ کوئی سیاسی ٹاپک تو ہے نہیں جس کے اوپر ہم کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں یا کوئی ایسی سیاسی بات کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرے گورنمنٹ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے اور آنکھ کے اس مسئلے کے حوالے سے یہ ان کی پہلی رپورٹ نہیں ہے، یہ دوسری رپورٹ ہے. پہلی رپورٹ جو ہے وہ پیمز کے جو آنکھوں کے ماہرین ڈاکٹرز ہیں انہوں نے دی ہے، اور ایک تفصیلی معائنے کے بعد دی ہے. اس کے بعد تفصیلی معائنہ کب ہوا ہے؟ یہ ابھی ہوا ہے. جی ابھی ہوا ہے. یہی تو سوال ہے، یہی تو کرمنل میں نے آپ نیگلیجنس سے ہے. گزارش کی ہے کہ مجھے آپ 1.5 سے 2 منٹ ان انٹرپٹیڈ دیں. سر، وہ جو معائنہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کی رپورٹ مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ بیماری ہے اس کا علاج کیا گیا ہے اور ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے یہ ٹھیک ہے. یہ رپورٹ ہے پیمز کے ڈاکٹرز کی جو آنکھوں کے ماہرین ہیں ان کی. اب وہ ٹیکنیکل ڈاکٹرز ہیں. سلمان صفدر صاحب جو ہیں یہ ایک وکیل ہیں اور انہوں نے یہ ایک شکایت عمران خان صاحب کی طرف سے کی ہے. یہ کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کرمنل نیگلیجنس، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے، رپورٹ میں لکھا ہوا ہے سلمان صفدر صاحب کی. اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، ان کی شوگر چیک ہوتی ہے. اور جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ میری جو ہے وہ آنکھوں میں تکلیف ہے تو اس وقت وہ ڈاکٹرز وہاں پہ گئے، اور جب انہوں نے یہ وہاں پہ سمجھا کہ انہیں علاج کے لیے مزید ایک اسپیشلسٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے، تو پی ٹی آئی کی درخواست پہ نہیں، عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی درخواست پہ کہ مجھے پرابلم ہے، انہیں پیمز ہاسپٹل گورنمنٹ نے شفٹ کیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ شکایت انہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جب ڈاکٹرز انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ بات کی. عمران خان کے کوئی شوق سے آپ ان کو پیمز نہیں لائے؟ وہ ڈاکٹر نے جب وہ انجیکشن بتایا ہے کہ یہاں اس کو انجیکشن نہیں دیا جا سکتا، یہ آپ کو ندیم صاحب ڈاکٹر صاحب ہے نا، یہ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ابھی پریکٹسنگ نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو آدھی رات کو لے کر آ رہے ہو، آدھی رات کو مریض لے کر آ رہے ہو، از دیٹ ڈاکٹر نے یہ محسوس کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایمرجنسی ہے، یہ ان کو سمجھ آئیے. ایمرجنسی تو ہوئی جب کمپلیٹلی ہی لاسٹ ہز ویژن. ایک بات ہوتی ہے، میری اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے، میری غیر پروفیشنل رویے کی وجہ سے میں ایک نان ایمرجنسی چیز کو ایمرجنسی بنا دیتا ہوں. This is criminal negligence on behalf of the doctor who is over there, and this is crime on behalf of the jail authorities جنہوں نے اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیا. آپ کو نہیں ہے بھائی. دیکھو میری بات سنیں،
میں ایک عام سا آدمی ہوں, مجھے اگر ہو جائے کچھ چلو آپ تھوڑا بہت کر سکتے ہو. عمران خان جب ہوگا وہ کہے گا میری آنکھوں آپ فوراً چیک کراؤ, اسپیشلسٹ سے چیک. بھائی ادھر بھی پہلے بھی بندہ اسپیشلسٹ ادھر ہی کیا تھا نا, اڈیالہ کیا تھا, ادھر جا کے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے کہ یار یہ تو مسئلہ ہے. CRVO از ناٹ اے جوک, از ناٹ اے جوک. اگر وہ جوک ہوتا تو وہ ادھر ہی کر لیتا, ٹریٹ کر لیتا. اس نے کہا نہیں اس کو ابھی شفٹ کراؤ. آدھی رات کو شفٹ ہوا ہے, آدھی رات کو تھیٹرز کھلیں, آدھی رات کو اس کو میں بتا رہا ہوں anti-VEGF کا ٹیکہ لگا ہے, تبھی وہ تھوڑی بہت کچھ انہوں نے کہا ذرا بہتری ہوئی ہے. لیکن اٹ از ناٹ لائک دیٹ. پرابلم یہ ہے کہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ اٹ از, لیکن چانسز جس قسم کی یہ چیز ہے اس کے چانسز یہ ہوتے ہیں زیادہ ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے. دے شوڈ بی ایکچولی کوشچن. اچھا یہ ایک چیز نہیں ہے, آرٹیکل 9 کی وائلیشن ہے, آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے, جیل مینول 1978 777 آپ کو بتاتا ہو کہ یار یہ مینڈیٹ ہے تو ریکارڈ اینی اب نارملٹی فوراً کرو, نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد پھر آپ کسی بھی لحاظ سے کر لیں, آپ کا یہ کرمنل CRPC یا جو کون سے پینل کوڈ جو ہے CPC ہے اس میں آرٹیکل 199 کے لحاظ سے بھی کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے, ملک صاحب میں 1 سے 2 منٹ میں نے آپ سے گزارش کی تھی. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس ایشو کو لے کے سیاست کرنا چاہتی ہے تو بھلے کرے, لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں غیر سیاسی ٹیکنیکل بات کی ہے, ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب دیا ہے. اور دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو چیک اپ کی, علاج معالجے کی مکمل سہولت موجود تھی روزانہ کی بنیادوں پہ. جب ان کی شکایت آئی انہیں فوراً پیم شفٹ کیا گیا. نہیں, جب دیکھیں بات یہ ہے ملک صاحب, یہ بات کرنا کہ گھنٹے میں کیا گیا یا 1 ہفتے میں کیا گیا, جب وہاں ان کا اکتوبر کی شکایت میں جنوری کے اینڈ میں جا کے اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ اکتوبر سے اب تک انہیں رکھا گیا ہے تو میں مانوں گا کہ یہ ہماری غلطی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, دیکھیں پوری جماعت سے پوچھ لیں, ان کی فیملی سے پوچھ لیں, وکیل صاحب سے پوچھ لیں. سر ان کی فیملی تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں نا, یہ سیاست نہ کریں اس پہ. اس پہ سیاست میں کوئی سیاست میں نے کوئی سیاسی بات کی ہے, ان کا معائنہ نہیں ہوا, ان کو وہاں پہ آنکھ کا معائنہ نہیں ہوا, اور جب اس ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں شفٹنگ کی ضرورت ہے تو فوراً شفٹ کیا. عمران خان کی شکایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 3 مہینے سے مسلسل یہ شکایت تھی اور آپ لوگوں نے پوچھا نہیں. آپ تو جنوری کے اینڈ میں لے کر آئے ہیں نا, یہ تو اب ریکارڈ کی بات ہے نا, ریکارڈ تھوڑی چھپ سکتے ہیں. جنرل رحمت صاحب, جو دوبارہ تھوڑا سا 1-2 آپ سے سوال پوچھ لوں. اگر تو یہ مسئلہ کسی جیل میں بند عام قیدی کے ساتھ ہو تو معاملہ مختلف ہوتا ہے, لیکن یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے اوپر سوال تھا, تو اس کا طریقہ کار کے اوپر جو بھی حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیان بازی کرے, آپ تو بینگ اے ہیڈ آف اے ٹرسٹ آرگنائزیشن, جو ایک آئی ٹرسٹ ہاسپٹل آپ چلا رہے ہیں, خدمت کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی ترجیح کیا ہوگی کہ فوراً اس کو لایا جائے, چیک اپ کیا جائے؟ میری ترجیح ہوگی جی کہ کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہے ہمارے لیے, ہر پیشنٹ برابر ہے. ایک عام قیدی کو بھی تکلیف ہے تو ہی از ویلکم ٹو آور ہاسپٹل. اگر کسی اسپیشل قیدی ہے, ہی از آلسو ویلکم. وی آر اے پولیٹیکل, ہم نان گورنمنٹل ہیں, اے پولیٹیکل ہے, ناٹ فار پروفٹ ہے. ہم آپ سے پیسے لیتے ہیں اور پاکستان کے ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. دس از دی اسٹوری آف مائی پیشن. ہم پالیٹکس میں بالکل انوالو نہیں ہیں. کوئی آدمی بھی ہمارے پاس آئے, ہمیں افغانستان تنگ کر رہا ہے, لیکن ہمارے پاس افغان روتے ہوئے آتے ہیں, ہم ان کو بھی ٹریٹ کر دیتے ہیں. مسلمان ہیں اور تکلیف میں ہیں, ہم ان کو بھی ٹریٹ کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو بھی کوئی کسٹڈی میں آدمی ہے اس کو گورنمنٹ لے کے آئے, جو ویسے آنا چاہتا ہے, جو کسٹڈی میں نہیں ہے, فری آدمی ہے, واک ان کرے. اور میں آپ سے یہ میں رسپانسبلٹی دیتا ہوں کہ آل پاسبل بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ول بی گیون. ایسے نہیں لوگ 25 لاکھ لوگ پاگل تو نہیں ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی آئے گا ہم ٹریٹمنٹ کر دیں گے, لیکن ہم پالیٹکس میں بالکل نہیں آنا چاہتے, کسی قسم کی پالیٹکس. یہ ہم آپ کا یہ جو ٹرسٹ ہے یہ خدمت کا کام کر رہا ہے, اور ایسے ادارے جو ہیں وہ قوموں کے لیے بڑے اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں. سوری سر, میں آپ کو بتاؤں, میں آج ہی واپس آیا ہوں 15 دن. میں USA میں 5 شہروں میں جا کے میں نے فنڈ ریزنگ کی ہے اسی کام کے لیے کہ پاکستان میں
کوئی آدمی اندھا نہ رہے. مائی مشن از ٹو ایلیمینیٹ بلائنڈنیس ان پاکستان. دس از دا کائنڈ آف سروس وی آر پرووائڈنگ. اب یہ معاملہ انڈیویجولز کا جو ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ بھی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا. جو فیصلہ کریں ہم وی ول گیو اے بیسٹ شاٹ. ہم بہترین ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے ایک عام آدمی ہے جو سڑک پہ چل رہا ہے, چاہے ایک خاص آدمی ہے. وی ڈو ناٹ ڈسٹنگوش. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اسی ہاسپٹل میں میری وائف اور ایک اور عورت جو کہ سکھر سے آئی, میاں والی سے آئی ہوئی تھی, ساتھ ساتھ دونوں کمروں میں پری آپ میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم کسی کے اوپر کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرتے کسی سے. میں نے پیسے دیے تھے لینس کے اور ڈاکٹرز کی فیس, لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کا اثاثہ ہے, اس کو کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہ ڈالیں. دس از یور ایسٹ, یو آر دی اونر آف اٹ. دی پیپل آف پاکستان ہیو ایوری رائٹ ٹو اویل دی فیسلٹیز دیٹ وی ہیو. جنرل رحمت خان صاحب, یہ جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے یہ پاکستان کا ادارہ ہے اور یہ خدمت کا کام کر رہا ہے, غیر سیاسی ہے. اس سے کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی, نہ نون لیگ کی, نہ کسی اور کی. یہ پاکستانیوں کی خدمت کر رہا ہے. اس کام کے لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے اور ہمت بھی دے کہ اس کام کو, اس کار خیر کو جاری رکھیں. اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. آپ کا نام صرف اس لیے اندر آیا کہ پارٹی نے آپ کی اتنی عزت رکھی, اتنا انہوں نے آپ کو ٹرسٹ کیا کہ انہوں نے خود سے کہا کہ الشفا سے جا کے علاج کرائیں. کہ اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اعتبار بھروسہ کسی اور کا نام لینے کی بجائے انہوں نے الشفا کا نام لیا.